اللہ یا 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 اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب. آج آپ کو ایک جنتی لاٹھی کی باتیں سناتے ہیں. ایک تو چھڑی لاٹھی آپ نے سنا ہوگا، بعض مدنی منوں کو اس کا تجربہ بھی ہوا ہوگا. ہمارے تو دعوت اسلامی کے مدارس میں مارا نہیں جاتا، مار نہیں، پیار سے پڑھایا جاتا. چھڑی مارنے کے کام بھی آتی ہے، لیکن ایک چھڑی ایسی ہے جو جنتی ہے. وہ کون سی ہے؟ تو آئیے جنتی چھڑی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جنتی چھڑی حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی مقدس لاٹھی ہے، جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں. اس کے ذریعے بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا. بڑی با کمال لاٹھی تھی وہ چھڑی جو تھی، جس کو عصا بھی کہتے ہیں. تو وہ عصا یا چھڑی یا لاٹھی ایک ہی بات ہے. وہ بہت با کمال لاٹھی تھی. اس کی تاریخ بڑی قدیم ہے. یہ لاٹھی حضرت موسیٰ کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی. اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں. وہ لاٹھی کیسی تھی؟ اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح لائٹ روشن ہو جاتی تھی. اس میں وہ شاخیں جو تھیں وہ رات کو چمکنے لگ جاتی تھی. ٹارچ دیکھی آپ نے؟ ٹارچ کی طرح بن جاتی تھی، وہ شمع کی طرح چمکنے لگ جاتی. یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی. جنت سے چھڑی کیسے آئی؟ اچھا، یہ لاٹھی جنت سے آئی کیسے؟ تو یہ لاٹھی جنت سے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے کیا کیا لے کر آئے تھے؟ عود یعنی خوشبودار لکڑی ہے. حضرت موسیٰ والا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا. انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی. یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت موسیٰ کا نکاح کر دیا، اور حضرت موسیٰ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے. اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عصا یعنی یہ لاٹھی حضرت موسیٰ کو عطا کی تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کی طرف جا رہے تھے تو وادی مقدس طوا میں پہنچے۔ یہ وادی تھی، بہت پیاری وادی تھی۔ اس میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، یعنی اے موسیٰ یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کہا کہ یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، کہا کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں ایک مشکل پڑ گئی تھی، تو آپ کے ہاں اب جب تھوڑی مشکل آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی فرمایا حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بات کا پوچھنا یا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جبریل امین سے کئی باتیں پوچھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لا علمی ہے۔ پوچھنا بعض اوقات توجہ دلانے کے لیے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کئی حکمتیں اس میں ہوتی ہیں۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بتایا کہ یہ تو میرا عصا ہے، اس سے میں پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، میں اس سے اور بھی کئی فائدے لیتا ہوں، تو مطلب اس میں کئی کاموں میں جیسے ہاتھ میں لے کر چلنا، اس کے سہارے سے اس سے باتیں کر لیتے تھے۔ دن میں وہ عصا آپ پر سایہ کر دیتا تھا، رات میں اس کی دونوں شاخوں سے روشنی نکلتی تھی، اندھیرے میں آپ لوگ اس عصا کی برکت سے آپ روشنی میں چلتے رہتے تھے اور اس سے دشمنوں، درندوں، سانپوں، بچھوؤں کو مارتے۔ اچھا کنویں میں پانی بھرنے کی ضرورت پڑتی نا، اس وقت وہ لاٹھی جو تھی وہ رسی بن جاتی تھی اور اس کی دونوں شاخیں نیچے جا کے ڈول بن جاتی تھی، اب وہ ڈول بھر کے پانی کھینچ لیتے تھے باہر۔ اور جب آپ کو ضرورت پڑتی تو وہ عصا پتہ کیا ہوتا؟ درخت بن جاتا اور جس طرح کا دل کرتا اس کا پھل لگ جاتے تھے۔ یعنی کیسا برکت عصا تھا۔ اچھا جہاں کہیں زمین میں پانی نہیں ہوتا تھا، صحرا بیابان میں جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو زمین میں گاڑ دیتے تو پانی نکل پڑتا تھا۔ تو کئی کام تھے، آپ نے فرمایا اس سے میرے اور بھی دوسرے بہت سے کام ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پیارے پیارے مدنی منوں، اس عصا کا ایک بڑا کمال ہوا۔ پتہ کیا ہوا؟ ایک بار فرعون نے ایک میلہ لگایا، یہ بڑا ظالم اور غیر مسلم بادشاہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ لڑتا تھا، اس نے ایک بڑا میلہ لگوایا، پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا، اپنی پوری بادشاہت و سلطنت سے بڑے بڑے جادوگر بلائے، بڑے بڑے جادوگر آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا۔ ان جادوگروں سے اس نے کہا کہ تم حضرت موسیٰ کو شکست دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا، جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو پتہ کیا ہوا؟ جادوگروں نے جب اپنی چھڑیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ سارے سانپ بن گئے، وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں، وہ سانپ ہی سانپ، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا، لوگ ڈر گئے، پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس بات پر بڑے خوش تھے، جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے، دیکھو ہم نے کیا کمال کر دیا،
اب وہ پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی سانپ نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اپنی مقدس چھڑی کو، وہ عصا، اس کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ اب جو جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بنائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ان سانپوں کے بیچ میں رکھی تو پتہ کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن گیا، یعنی بہت بڑا سانپ، وہ جو عصا تھا وہ بن گیا، اور اس بڑے سانپ نے، یعنی اژدہا بن کے، اس عصا نے بڑا سانپ بن کے جادوگروں کے بنائے ہوئے سارے سانپوں کو کھا لیا۔ سارے سانپ وہ اژدہا، وہ بڑا سانپ کھا گیا۔ اب جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو وہ تو اپنی شکست مان کر سجدے میں گر گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم اب سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70 تک اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ عصا کیسے جادوگروں کی بنائی ہوئی، وہ جو رسیاں جادو کے زور سے انہوں نے سانپ اور لاٹھیوں کو جو سانپ محسوس ہوتے تھے کہ بن گئے، وہ عصا سب کو کھا گیا۔ اب ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہوا اس عصا کا، اس جنتی لاٹھی کا ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگ، ان کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر آ کر آباد ہو گئے۔ پورے ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا۔ وہ بڑے سخت نافرمان لوگ تھے، غیر مسلم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی 6 لاکھ افراد کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن قریب جا کر یہ لوگ جنگ سے ہمت ہار گئے، میدان تیہ میں گھومتے رہے۔ اب میدان تیہ جو تھا یہ بہت بڑا میدان تھا۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ، پکے پکائے کھانے وہ اتارے آسمان سے۔ من شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا اور سلوہ یہ بنی ہوئی بٹیریں تھی۔ اب جب انہوں نے کھایا تو پانی کی پیاس لگی۔ اب 6 لاکھ کے لگ بھگ لوگ، پانی ہے ہی کوئی نہیں اس میدان میں۔ اب بڑے پریشان ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک ایک چشمے سے پانی لے کر پینے لگے، اور پورے 40 سال تک اس پتھر سے چشمے جاری رہے۔ 12 چشمے جاری کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، عصا مارا، چشمہ دیکھا پتھروں پہاڑوں میں سے پانی نکلتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، 12 چشمے جاری کر دی۔ پھر ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے رہے لیکن وہ نہ مانا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل
وہاں سے چل پڑے. فرعون کو پتا چلا کہ یہ لوگ تو جا رہے، کیونکہ وہ لوگ فرعونی لوگ ان کو بہت تنگ کرتے تھے. تو وہ لشکر لے کر پیچھے آ گئے. اب جب وہ پیچھے آئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو فرعون کے ہاتھوں ہم گرفتار ہو جائیں گے اور یہ تو بہت مارے گا، تنگ کرے گا. اسی پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے کہ تم مت گھبراؤ. آگے دریا، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ گیا. اب بڑے پریشان کہ اب آگے کیسے جائیں، کشتی بھی کوئی نہیں. پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ گیا، اب تو پکڑے گئے. فرعونی بڑے خوش. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے پاس آ کے اپنا وہی عصا، وہی مبارک لاٹھی وہ ماری تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں 12 راستے بنا دیے. وہ سڑکیں بن گئی، 12 راستے بن گئے دریا میں سے. اب یہ بنی اسرائیل کے لوگ ان راستوں پر چل کر خوشی خوشی دریا سے سلامتی کے ساتھ پار ہو گئے. فرعون جب دریا کے قریب پہنچا تو اس نے بھی وہ دریا کی جو سڑکیں بنی ہوئی، وہ راستے بنے ہوئے دیکھے تو وہ بھی اپنے لشکروں کو لے کر ان سڑکوں پر چل پڑا. جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک وہ سارے راستے ختم ہو گئے اور دریا موجیں مارنے لگا. یوں فرعون اور اس کا لشکر سب کے سب دریا میں غرق ہو گئے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو عصائے موسیٰ بہت برکت عصا تھا کہ جس کی برکت سے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے دریا کے پار جانے کے راستے عطا کر دیے. اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی کے پیاروں کی جو نسبت والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عصا کے ذریعے کیسے کیسے کمالات، کیسے کیسے معجزات دنیا کو دکھائے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا کرے، پرہیزگاری عطا کرے اور ہمیں جنت میں ہماری پسند کی اشیاء عطا فرمائے، اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ